بہت سے اہل علم حضرات سے میں ملا جن کی ساری زندگیاں کتابوں میں گزری، لیکن میں نے وہ فکر، وہ تڑپ اقامت دین کے حوالے سے بہت کم لوگوں میں پائی، اور ان میں سے ایک لوگ ہیں ہمارے عزیز، خاص کر کے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مفتی عبدالرحمن ستی صاحب۔ یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ ہمارے پنڈی اسلام آباد میں کچھ شادر نادر لوگ ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دنیا میں تشریف آوری کا مقصد تھا، جو اللہ رب العزت نے انہیں شریعت دے کے بھیجی، اس کو اس ملک میں کیسے نافذ کیا جائے، اس حوالے سے نوجوانوں میں کیسے فکر بیدار کی جائے، اس پہ حضرت جو ہے ممبر و محراب میں اور عام طبقے میں بھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور حضرت سوال یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں بہت سے مسائل ہیں، تو اس دور میں حضرت آپ کے نزدیک جو ہے وہ اس ٹاپک پہ یا اس عنوان پہ کیسے کام کیا جائے، اور اس ملک میں، اس سوسائٹی میں آپ کے نزدیک دین کا جو نفاذ ہے وہ کیسے ممکن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیضان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا آپ تک اپنا موقف پہنچانے کا، اور یہ ایک اسلام کا درد رکھنے والے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ تو میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی ایک حساس گفتگو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بغور میری اس گفتگو کو سنیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے۔ دور نبوت میں اور آج کے دور میں بنیادی طور پر دو فرق واقع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی وہ خالصتاً ایک مشرکانہ معاشرے میں تھی، جبکہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک مسلمان معاشرے سے ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ دور نبوت میں قبائلی ازم تھا، قبائل کی جنگیں ہوتی تھی، ہر دوسرا شخص تلوار جلانا جانتا تھا، جنگی ضرب و حرب کے آلات سے واقف ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ملک کے تمام تر وسائل جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں، بالخصوص ضرب و حرب کے وسائل، جنگی ساز و سامان، عسکریت۔ دوسری طرف عوام بالکل نہتی ہوتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی فرق واقع ہو چکے ہیں دور نبوت میں اور آج کے دور میں۔ اب مزید ایک بات بہت اہم ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ آج کے دور میں ریاست اور حکومت کا تصور جدا جدا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو ریاست کوئی علیحدہ شے کا نام نہیں تھا، بلکہ حکومت کے خلاف جو بغاوت کرتا اسے باغی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست ایک علیحدہ شے کا نام ہے، اور حکومت جو ہوتا ہے یہ ایک انتظامی ادارہ ہوتا ہے ریاست کو چلانے والا۔ کسی بھی ملک کی جو رعایا ہوتی ہے، عوام، وہ قانونی دستوری اعتبار سے ریاست کی وفادار ہوتی ہے، حکومت کی وفادار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے عوام کو حکومت کے خلاف خروج کا اختیار دیا گیا ہے کہ عوام اٹھے اور حکومت کا تختہ الٹ دے، اپنی مرضی کی حکومت بنا دے۔ اس کے بعد پھر ایک اور اہم اور بنیادی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جتنے بھی جمہوری ملک ہیں جہاں جمہوریت قائم ہے، جو انسانوں کو حقوق دیے گئے ہیں ان کو یہ ایک بنیادی حق دیا گیا ہے قانونی، آئینی اور دستوری طور پر، کہ ایک شخص اٹھے، ایک جماعت بنائے، لوگوں کو اپنے نظریے کی دعوت دے، زیادہ سے زیادہ افراد کو اپنا ہم خیال بنائے، اور وہ یہ سارا کچھ کوئی خفیہ طریقے سے نہ کرے بلکہ اعلانیہ برملا طور پر کھلم کھلا اپنی دعوت دے، اپنے ہم خیال افراد بنائے۔ جب ایک معتد بھی طبقہ تیار ہو جائے پھر وہ پرامن احتجاجی طریقے سے اپنے مطالبات کو منوائے، اور یہ کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو یہ آئینی، قانونی اسے حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی منظم تحریک چلائے۔ جب حکومت کے خلاف آئین نے، قانون نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ آپ ایک منظم تحریک چلا سکتے ہیں، حکومت کا تختہ الٹنا چاہیں تو آپ الٹ سکتے ہیں، لہذا وہ لوگ کہ جو اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں انہیں یہ آئینی، قانونی، دستوری یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک منظم تحریک برپا کریں،
اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اب وہ منظم تحریک ہوگی کیسے؟ اس کی کیا صفات ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تحریک کسی فرقہ وارانہ بنیاد پر نہ اٹھی ہو، یہ پہلی بات ہے۔ بالکل۔ نمبر 2، وہ تحریک نظام کی کسی جزوی اصلاح کے لیے نہ اٹھی ہو، بلکہ کلی طور پر نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھی، پورے کا پورا سسٹم، نظام۔ نمبر 3، وہ جو تحریک ہے وہ انتخابات کے راستے سے نہ ہو، بلکہ خالص اسلامی انقلابی طریقہ کار سے ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب اس تحریک کے کارکن تربیت، تزکیہ، دعوت کے مراحل سے گزر جائیں اور مصائب پر صبر کے مراحل سے گزر جائیں، اور وہ اس جماعت کے لیڈر یہ سمجھیں کہ اب ایک معتد بھی طبقہ ایسا ہے اس جماعت میں کہ جو شعوری طور پر اس نظریے کو قبول کر چکے ہیں، جس کے لیے یہ تحریک برپا کی ہے، شعوری بنیادوں پر، غیر شعوری نہیں، شعوری بنیادوں پر، اب وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب ایک معتد بھی طبقہ تیار ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم غیر اسلامی جو بھی چیزیں ان کو ملک میں نہیں چلنے دیں گے، سود کو ہم ملک میں نہیں چلنے دیں گے، سودی نظام کو، کوئی فحاشی ہم ملک میں نہیں چلنے دیں گے، اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے، اسلامی حدود کا نفاذ کیا جائے۔ ہم نے چونکہ کام کرنا ہے ایک اسلامی نظام کے لیے، اور انشاءاللہ وہ نظام برپا ہو کر رہے گا، انشاءاللہ وہ پوری کرۂ ارضی پر ہوگا، حضور کی پیشن گوئی ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، نہ ٹلنے والی۔ آپ کا حضرت اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ سوال آپ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملا فیضان بھائی تو آپ مفتی صاحب سے یہ ڈسکشن میں لازمی یہ کویشچن اٹھائیے گا۔ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ یہ جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، اس کا کیا ریزن ہے آپ کے نقطۂ نظر سے کہ آپ ان سے بہت شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام نافذ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ اتنا اختلاف آپ کا ان سے کیوں ہے؟ جماعتیں تو PMLN بھی ہیں، PTI بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی ہیں۔ دیکھیں، وہ جو سیکولر جماعتیں ہیں ان سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، جی، چونکہ وہ اسلام کے نام پر تو وجود میں نہیں ہے۔ بالکل، وہ اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر، کوئی کیا نعرہ لگا کر وہ کھڑے، بالکل وہ یہ دعویٰ تو نہیں کر رہے کہ ہم اس ملک میں اسلام نافذ کریں۔ بالکل، ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں جو خالص مذہبی ہیں یا مذہبی ہیں ساتھ سیاسی بھی ہیں، جی، یہ ساری اس بنیاد پر قائم ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نظام میں عدل اجتماعی قائم ہو جانا چاہیے، لیکن ہمیں ان سے شدید شکوہ ہے کہ تم اپنے جزوی مسائل لے کر، صرف اپنے فوائد کو دیکھ کر تم اپنے خولوں میں بند لوگ ہو۔ کوئی اگر کسی خاص فکر کے اوپر کام کر رہا ہے، کسی خاص سوچ کے اوپر، تو وہ اسی دائرے کے اندر وہ محدود رہے گا۔ جی، تو یہ ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں، یہ اگر مل کر کوئی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوئی فکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام آ سکتا ہے، لیکن یہ آپس میں اپنے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنی چودراہٹ، اپنی وجاہت، اپنی سیادت قائم رکھنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک منظم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوئی تحریک برپا کریں گے تو اس کا لیڈر تو کوئی ایک ہی ہوگا، پھر ان ساروں کی چودراہٹ تو قائم نہیں ہوگی، پھر سارے تو لیڈر نہیں ہوں گے کہ ایک ہی جماعت کے 10 امیر ہو جائیں، امیر تو ایک ہی ہوگا۔ تو یہ صرف اپنی لیڈری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ جو ان کو پروٹوکول مل چکا ہے نا، یہ اس پروٹوکول سے باہر نکلنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ جی، یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ پروٹوکول جو ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جی۔